الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور عدل پر اس کو قائم کیا۔ اس کائنات میں اس کی مختلف جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے درمیان بھی ایکویلٹی کا رشتہ نہیں ہے، عدل کا رشتہ ہے، اور ڈسپیرٹی جو ہے یہ اس کائنات کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جو مختلف لیولز بنائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک نہیں ہے، ہر چیز برابر نہیں ہے۔ مختلف جو نوعیں ہیں مخلوقات کی ان کے درمیان بھی فرق ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، سملیرٹی نہیں ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر نوع کے اندر تخلیق کی ہر قسم کے اندر بھی نہ ایکویلٹی ہے نہ سملیرٹی ہے۔ اس کائنات کا جو مطلوب ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا خلیفہ کم سے کم زمین کی حد تک انسان کو بنایا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی دفعہ عرض کیا گیا تھا کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی عطا فرمائی ہے، چوائس دیا ہے ایون کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ سورۃ دہر کی ابتدائی 3 آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی، خطاب میں بھی، خطبے میں بھی اور نماز میں بھی، کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، اسے سماعت اور بصارت سے نوازا۔ اور سماعت و بصارت کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینشیٹ کرنا۔ آپ آواز کو سن کر ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی کم قدرت نہیں ہے۔ ہم میں سے 2 افراد کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، وہ فنگر پرنٹس تو ہیں ہی ہیں لیکن آواز بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہم بڑے مجمع میں ہوں، اپنے گھر کا بندہ کھانستا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یس ہی از دا ون۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے کہاں کہاں مختلف بنایا ہے، شاید اس کو گننا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک طویل عرصے تک فنگر پرنٹ جو ہے وہ پہچان رہا ہماری، اب یہ آنکھ کی پتلی جو ہے یہ بھی ایک پہچان ہے، اور بہت سی جگہوں پر جو فنگر پرنٹ کے علاوہ اب یہ آنکھ جو ہے یوں کر کے دیکھتے ہیں تو آنکھ پہچان لیتی ہے، مشین پہچان لیتی ہے کہ یہ آپ کی آنکھ ہے یا کسی اور کی آنکھ ہے۔ تو یہ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا، آواز ہماری ایک جیسی نہیں ہے، کھانسنا ہمارا ایک جیسا نہیں ہے، اور اگر تفصیل میں جا کے کوئی مانیٹر کرے گا تو اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے 2 افراد ایک انداز سے چلتے بھی نہیں ہیں، ان کا کھڑے ہونے کا انداز ایک نہیں ہے، ان کا بیٹھنے کا انداز ایک نہیں ہے۔ تو غور کریں گے تو راز کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ڈسپیرٹی کو اصل روح بنایا ہے اس کائنات کی، اور یہ ڈسپیرٹی آپ کو مختلف گوشوں میں ملتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو سمجھدار آدمی ہے اس کو ایک چیز بڑی کھلتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے،
ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور یہ کتنی سیریس چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ گوتم بدھ ایک سلطنت کا شہزادہ تھا، یونان کا شہزادہ تھا، اور ایک محل میں وہ اپنے بیوی کے پہلو میں سو رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ جنگلوں میں چلا گیا. کیا دیکھنے کے لیے، کیا ڈھونڈنے کے لیے؟ What's this؟ اس کائنات میں یہ فرق و تفاوت کیوں ہے؟ اس نے دیکھا کہ ایک بارات جا رہی ہے، لوگ اس کے آگے ناچ رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، لوگ اس کے آگے آگے پیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اس طرح کے بے شمار تجربات اس کے سامنے آئے، یعنی ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا. حیران ہو گیا کہ what's this؟ یہ ہے کیا کائنات؟ یہ غم کی جگہ ہے یا خوشی کا گہوارہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ جی میں ذرا نکل جاؤں باہر اور میں تلاش کروں حقیقت کی. تو حقیقت کی تلاش جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہم میں سے سمجھدار لوگ جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً یہ بات جو ہے وہ کھلتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے عیاشی اور بدماشی کا سامان رکھا ہے. بہت بڑا سوال ہے نا. قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والا سوال ہو قرآن مجید میں وہ ایڈریس نہ کیا گیا ہو نہیں سکتا. قرآن مجید میں 4 صورتیں ہیں جن کو اکثر و بیشتر نظر انداز کیا گیا ہے، ان کی اکثر آیات کوٹ نہیں ہوتی. سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف. ان کے اندر بڑے عجیب عجیب مضامین ہیں جو عام طور پر ہماری گفتگو میں بھی نہیں آتے، ہم کتابوں میں نہیں پڑھتے، ہم ممبر و محراب سے نہیں سنتے. مثلا ایک جگہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. یہ ٹپیکل ہمارے یہاں جو دیہاتوں میں تصور ہے کہ چودھری اور کمی. اب جو اپنے آپ کو کمی ریکگنائز کرتا ہے وہ جیسے بڑی چوہی صاحب کو سلام کرتا ہے ویسے ہی چھوٹے چوہی صاحب کو بھی سلام کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کل کو اس نے چودھری بن جانا ہے، تو وہ بچپن ہی سے اس کو چوہی صاحب ہی کہتا ہے، نام لے کر نہیں بلاتا اس کا، چھوٹے چوہی صاحب. تو اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، تو جیسے میں آج تم سب سے لیڈ لے رہا ہوں اللہ کی بندگی میں، تو میں اللہ کے بیٹے کی بندگی میں بھی سب سے پہلا ہوتا. یہ مضمون آپ کو قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا. اسی طرح کا ایک مضمون ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیرٹی کیوں رکھی ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی گئی ان صورتوں میں سخرین، تاکہ خدمت لی جا سکے. ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک مصرے کا حوالہ دیا تھا جس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کیفیت یہ ہو کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلایا ہے کہ ہم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ذرا معاشی اعتبار سے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کو ایمپلائی کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہے یہ ساری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. اگر سب ایک لیول پر ہوتے، یعنی انسان سارے کام خود کبھی نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت ہوتی ہے سروسز کی، تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ تنگ دستوں سے سروسز لیتے ہیں، ان کو پے کرتے ہیں اس کے مطابق، اور جو تنگ دست ہیں وہ ان کے امپلائی بنتے ہیں ود دیئر چوائس. اور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام کو چلانے کے لیے یہ معاملہ جو کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں اصل چیز جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہے، یعنی کائنات میں تخلیق کے مختلف لیولز کے درمیان بھی ڈسپیرٹی ہے، ہر لیول کی مخلوقات کے اندر ڈسپیرٹی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ مچھلیوں کو لے لیں، اب مچھلیاں پتہ نہیں کتنی ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں.
اب جو مچھلی کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں وہ مچھلیوں کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ فلانی مچھلی ہے، یہ فلاں مچھلی ہے، فلاں مچھلی ہے، فلاں مچھلی ہے. اور میرے جیسا آدمی جس کو پتہ نہیں، وہ بازار میں پوچھے گا کیڑی مچھلی ہے، وہ کہے گا روہو ہے، آنچ پہ چل دے دو. وہ کہے گا ملی پہچان تو ہے نہیں. اسی طرح غور و فکر سے پہچان حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر بھی ڈسپیرٹی رکھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو صنف انسان ہے اس کے اندر ایک بڑی کلاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسپیرٹی کیا کر رکھی ہے کہ کچھ اللہ نے مرد پیدا کیے ہیں، کچھ عورتیں پیدا کی ہیں، اور یہ دونوں بھی ایک نہیں ہیں. جیسے بہت سے اعتبارات نے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کچھ کو نوازا ہے، کچھ کو نہیں نوازا. کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. مثال کے طور پر قد، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حسن دیا ہے انسان کو کہ انسان کا اگر مناسب قد ہو تو اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ لمبا ہو جائے پھر بھی اچھا نہیں لگتا، اور بہت زیادہ چھوٹا رہ جائے تب بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا درمیانہ قد عطا کر دیا، جسے چاہا اس سے تھوڑا سا لمبا پیدا کر دیا، جسے چاہا اور زیادہ لمبا بنا دیا، جسے چاہا ذرا ایوریج سے کم بنا دیا، جس کو چاہا اور زیادہ چھوٹا بنا دیا. اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. رنگت، یعنی گوری رنگت جو ہے یہ ایک پسندیدہ کیریکٹر ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دونوں ماں باپ گورے ہوں تو آپ کو بچے کے اندر دونوں کے فیچرز ملیں گے، لیکن اللہ کو اگر گورا رنگ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کا چوائس نہیں ہے تو وہ رنگ گورا نہیں ہو سکتا. یعنی تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہاں 4 نسلیں پہلے جو ہے ہمارے کسی دادے نے، پردادے نے وہ کسی کالی عورت سے بھی شادی کی تھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ اب آ کر ظاہر ہو گئے ہیں. تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کس گھرانے میں پیدا کیا، آپ سب کو کس کس گھرانے میں پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا، جس کا چاہے بیٹا بنا دیا. نہ ماں رکھنے میں ہمارا کوئی چوائس ہے اور نہ باپ لینے میں ہمارا کوئی چوائس ہے. اور اسی طرح جسے چاہا ہمارا بیٹا بنا دیا، جسے چاہا ہماری بیٹی بنا دیا، ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے. اسی طرح حیثیت، مالی اعتبار سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے سلور سپون اور گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا، اور کسی کو کوڑی کوڑی کا محتاج پیدا کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں جن میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور ان پر انسان کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، نسل کی بنیاد پر کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے. اسی طرح رنگت کی بنیاد پر کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے. نوجوانوں کے لیے شاید یہ برتر کا لفظ بھی مشکل ہو، بہتر کہہ دیتا ہوں، آسان لفظ. کیا بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں کو اردو بھی نہیں آتی. لکھنی تو گئی اب سوشل میڈیا کے تھرو، اور بس بولنی بھی نہیں آتی، اور عام جو الفاظ ہیں وہ بھی ان کو بڑے مشکل الفاظ معلوم ہوتے ہیں. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، ممبر و محراب سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والے، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب ان کی آڈینس جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے، کیا نہیں سمجھتی. 100% تو شاید ہم ان کے لیول پر نہ جا سکیں، لیکن جہاں جہاں خیال آئے کہ پتہ نہیں یہ لفظ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، تو اس کو آسان لفظ میں، آسان محاورے میں بدل کر سنانا. انگریزی میں جو عام محاورہ ہو کہہ دینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ممبر و محراب سے، اصل زبان تو ممبر و محراب کی عربی ہے، لیکن اگر یہاں سے اردو بول دی جائے تو کوئی گناہ نہیں، پنجابی بول دی جائے تو کوئی گناہ نہیں، ایسے ہی انگریزی بول دی جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک ضمنی بات تھی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا. اس میں نہ مجھے کوئی اختیار تھا، نہ میری بہن کو کوئی اختیار تھا، نہ میری بیوی کو کوئی اختیار تھا، نہ میری بیٹی کو کوئی اختیار تھا، نہ میرے بیٹے کو کوئی اختیار تھا، نہ میرے بھائی کو کوئی اختیار تھا، نہ ایون میرے والد کو کوئی اختیار تھا، نہ میری والدہ کو کوئی اختیار تھا.
یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ شورى میں، سورۃ شورى کے آخری رکوع میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، السماوات والارض جمع میں آسمان اور واحد میں ارض زمین، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارا معاملہ کیا ہے، ایک یا ایک سے زائد بیٹے ہیں، ایک یا ایک سے زائد بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے جس میں ہمیں اس نے کوئی دخل نہیں دیا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جا کر کلیم نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میرا یہ بھائی تیرا نافرمان بھی ہے، باغی بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، لیکن تو نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے ایک بھی بیٹا عطا نہیں کیا، یا مجھے بے اولاد رکھا ہے حالانکہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، تیرے احکام پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی جا کر کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پاورز، استحقاق مطلق، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس سے کوشچن نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈسپیرٹی رکھی ہے اس کائنات کے اندر، وہ ہر لیول پر ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آواز کی ایک ڈفرنس، آواز کا، فنگر پرنٹس کا، آنکھوں کا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر ایک کو انڈیویجولی پیدا کیا ہے، کسی ربر سٹیمپ سے پیدا نہیں کیا، کسی ایک ہی مشین میں ڈال کر پیدا نہیں کیا، انڈیویجولی پیدا کیا ہے۔ تو اسی میں ایک اہم پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت یہ 2 علیحدہ وجود بنائے ہیں، اور اس کو نہ سمجھنا وہ بڑی کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے، بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان کرتا ہی رہتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اور عورت کے دل میں یہ احساس جو ہے وہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں نہیں بنایا۔ مرد کو تو شاید یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کبھی کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا، لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ FSC کا امتحان دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک چھوٹی سی کتاب مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی عورت ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب حضور کی ازواج نے انجوائے کیا ہے وہ حضرت ابوبکر بھی انجوائے نہیں کر سکے۔ تو کبھی کبھی مرد کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہوگا کہ وہ عورت ہوتا، لیکن عورتوں کو بالعموم یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم مرد ہوتی، کاش ہماری یہ حیثیت ہوتی۔ تو جس طرح باقی سب معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا امیر پیدا کیا، جس کو چاہا غریب پیدا کیا، جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا کالا بنایا، جس کو چاہا دراز قد بنایا، جس کو چاہا ٹھنگڑا بنایا، ٹھیک ہے نا، جس کو چاہا اچھے نین نقش عطا کیے، یعنی ذرا ناک جو ہے وہ اچھی گھڑی ہوئی ہو تو اچھی لگتی ہے، آنکھیں ذرا پرومیننٹ ہوں ریزنیبلی تو اچھی لگتی ہیں، لیکن اختیار ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو پیدا کیا۔
جہاں چاہا پیدا کیا، جن حالات میں چاہا پیدا کیا، تو انہی میں ایک جو ہے وہ اس کو رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ تو ڈسپیرٹی سے چلتا ہے۔ جیسے معاشی اعتبار سے اللہ نے کچھ کو اسٹرانگ پیدا کیا، کچھ کو ویک پیدا کیا، تو سروسز کا نظام چلتا ہے۔ مجھے میں نے کہا کہ اگر کیفیت ہوتی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کیا ہوتا؟ کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کو ذرا تنگ دست رکھا ہے تاکہ وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے گھروں کی صفائی کر سکیں، ان کے گھروں کا پانی بھر سکیں اور ان کے گھروں کا کھانا پکا سکیں۔ یہ سروسز ہے نا جو غریب عورتیں جو ہیں وہ صاحب حیثیت لوگوں کو دیتی ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ انہیں پے کرتے ہیں، ریکمپنسیٹ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو یہ نظام بنایا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ وہی سروسز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک خاص کیریکٹر، ایک خاص اسائنمنٹ دی ہے اور عورت کو ایک دوسری اسائنمنٹ دی ہے۔ آج کا کوئی لبرل انسان کہ جو شور مچا رہا ہے ایکویلٹی کا، اگر وہ یہ چاہے کہ جی میں اپنی بیوی کے شانہ بشانہ چلوں گا اور میری بیوی جو ہے میرے شانہ بشانہ چلے گی اور ہم مل جل کر ہر کام کریں گے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی بہت سی چیزیں تھیں جو سال ہا سال سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، سمجھی جاتی کہ یہ عورتوں کے کام ہے، یہ مردوں کے کام ہے۔ یعنی بازار سے سودا سلف لانا، سواری ارینج کرنا اور سواری کو چلانا، یہ مردوں کا کام ہے۔ بڑے بڑے کام کرنا یہ مردوں کے کام ہے۔ ڈرائیونگ کرنا مردوں کا کام ہے اور مزے سے اس سواری پر بیٹھ جانا یہ عورتوں کا کام ہے۔ یعنی وہ گھوڑے سے لے کر اونٹ اور گدھا گاڑی اور تانگا اور رکشہ اور بس اور کار، یہی سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ جو ہے سب ان کو چلانا جو ہے یہ مردوں کا کام ہے اور عورتوں کا کام ہے کہ مزے سے ان پر سواری کریں۔ لیکن اب کچھ عرصے سے یعنی وہ ساری تقسیم ختم ہو گئی۔ اب عورتیں آپ کو یہ گدھا گاڑی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور رکشہ چلاتی ہوئی بھی نظر آ جاتی ہیں اور موٹر سائیکل وہ اسکوٹر چلاتی ہوئی بھی اب فیصل آباد میں آپ کو نظر آنے لگی ہیں۔ گاڑی چلانے والی عورتیں تو آپ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اب کمرشل پائلٹس بھی ہیں اور ایون پی ایف کے اندر بھی اور ایئر فورس کے اندر بھی مختلف ملکوں میں عورتیں جو ہیں وہ پائلٹ بن گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ کام جو پہلے مرد کی طرف منسوب کیے جاتے تھے اب عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ مردوں کی بس ایک دھونس تھی کہ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، عورتوں نے کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح کچھ کام تھے جو عورتوں کے سمجھے جاتے تھے۔ کھانا پکانا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورتوں کا کام ہے۔ برتن صاف کرنا، کپڑے دھونا یہ عورتوں کے کام سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب بھی یہ کام لارج سکیل پر کرنے ہوتے ہیں تو مرد ہی کرتا ہے، پھر عورت نہیں کر سکتی۔ یعنی لارج سکیل پر کپڑے دھونے ہو تو مرد دھوئے گا، لارج سکیل پر صفائی کرنی ہو تو مرد کرے گا، لارج سکیل پر کھانا پکانا ہو تو مرد کرتا ہے، عورت نہیں کرتی۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا کہ شادی کے موقع پر عورت کو کھانے پکا رہی ہو؟ نہیں، وہ مرد پکاتا ہے۔ تو وہی کام جو عورت کے سمجھے جاتے تھے لارج سکیل کا کرنے ہو تو مرد، معلوم ہوا اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہوئے، یہ تو ہماری تقسیم تھی نا، کچھ کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہوئے ہیں مرد کے، اور کچھ کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہوئے ہیں عورت کے۔ مثلا وہی جو کوئی ایکویلٹی کا بڑا علمبردار جو ہے وہ کہے کہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر معاملے میں شیئر کروں گا، میں اس کے ساتھ کھانا بھی پکاؤں گا
پکا لے گا، میں برتن بھی دھوؤں گا دھو لے گا، گھر کی صفائی بھی کروں گا کر لے گا. لیکن ریپروڈکشن میں جب آپ جائیں گے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں، ایکول نہیں ہے. زوج کہتے ہیں کمپلیمنٹری کو. یہ کمپلیمنٹری اگر آپ کو یاد ہو جیومیٹری جو مڈل کلاسز میں پڑھی تھی، اس میں کمپلیمنٹری زاویے ہوتے تھے کہ آپ نے 90 ڈگریز پورے کرنے ہیں، 70 ڈگریز آپ کے پاس ہیں تو اس کو کمپلیمنٹری کیا ہے 30 ڈگریز. ریپروڈکشن کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. نہ مرد تنہا اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ عورت تنہا اولاد پیدا کر سکتی ہے. اور اس میں جو ایک دوسرے کا کام ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ اب ریپروڈکشن میں مرد کا جو رول ہے وہ عورت ادا نہیں کر سکتی، اور جو رول اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسائن کیا ہے وہ مرد ادا نہیں کر سکتا. کوئی بڑا خواتین کا ہمدرد اٹھے اور کہے کہ جی میں تو اپنی بیوی کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گا، تو وہ حمل میں اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے یہ کام نہیں لگایا، لہذا اس کو بچے دانی ادا نہیں کی. یوٹرس ہی نہیں ہے اس کے پاس، حمل کہاں ٹھہرے گا؟ حمل تو یوٹرس میں ٹھہرتا ہے، اس کے پاس تو یوٹرس ہی نہیں ہے تو حمل کہاں ٹھہرے گا؟ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق بھی ہے، اور خالق صرف موٹا سا مجسمہ بنانے کا خالق نہیں ہے. ہماری ایک ایک رگ، ہمارا ایک ایک بال، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور آپ غور کریں گے کہ مرد اور عورت کی ہر چیز مختلف ہے. کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کروموسومز کا. ایک تو وہ فرق ہے کہ مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم عورت کے سیل سے مختلف ہوتا ہے. یہ تو بڑا فرق ہو گیا کہ جسم کے وہ حصے کے جو ایک جیسے دکھتے بھی ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے یہ ایک میرے سامنے ڈیسک ہے، یہ لکڑی اور چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے. آپ ایسا ہی ڈیسک پلاسٹک کا بنا لیں اور اس کو ایسا ہی پینٹ کر دیں، دیکھے گا تو ایک جیسا، لیکن کوئی اس کے علاوہ اس کی کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہوگی. آواز مختلف آئے گی، اس پر بوجھ اٹھانے کی کیفیت مختلف ہوگی. کنڈکٹر آف ہیٹ، کنڈکٹر آف لائٹ، کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی، یہ سب کچھ مختلف ہوگا. ایسے ہی جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ یعنی یہ تو دیکھنے کی ایک چیز تھی یا مائکروسکوپ میں دیکھنے کی چیز تھی. ایک چیز ہے کیمسٹری، اور جو زندہ چیزوں کی کیمسٹری ہوتی ہے اس کو بایو کیمسٹری کہتے ہیں. وہ بایو کیمسٹری بھی ان کی ایک جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو کیمسٹری بنائی ہے، جو بایو کیمسٹری رکھی ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں کے مطابق رکھی ہے. اور عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے بایو کیمسٹری بنائی ہے وہ اس کے مطابق بنائی ہے. پھر انسان کی جسم میں جو چیزیں ہم نے پہچان لی ہیں، جو فنکشنز پہچان لیے ہیں، ان میں ایک فنکشن ہے اینڈوکرائنز ان کو کہتے ہیں. یعنی ایک تو وہ حدود ہیں کہ جو بھی مادے بناتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. مثلاً تھوک، یہ تھوک کے جو گلینڈز ہیں ہمارے منہ کے اندر، حدودیں ہیں، وہ تھوک بناتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہے. آنسو، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو بنانے والے گلینڈز اللہ نے بنائے ہیں، اور جو ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جذباتی تو وہ فوراً آنسو جو ہے بنا کر آنکھ میں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے گردے جو ہیں وہ خون میں سے پیشاب جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور ہم اس کا روز تجربہ کرتے ہیں دن میں کئی مرتبہ کہ کہیں سے پیشاب کسی نے بنایا نا. کہاں سے بنا؟ وہ گردوں نے بنایا. گردوں نے بنا کر جو پیشاب کی نالیاں سے ان کے ذریعے سے مثانے میں جمع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہم پیشاب محسوس کرتے ہیں اور واش روم میں جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے تکلیف سے نجات دے دی. کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود اور بنائے ہیں ہمارے جسم میں
جن کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس گلینڈ میں بنتی ہے، اور وہ گلینڈ خون ہی سے، ان کا را میٹیریل تو ہر چیز کا خون ہی ہے، تھوک بھی خون سے بنتی ہے، پیشاب بھی خون سے بنتا ہے، آنسو بھی خون سے بنتے ہیں، معدے کی جو رطوبتیں ہیں وہ بھی خون سے بنتی ہیں، اور پھر وہ اپنی وہ اینڈوکرائن ہارمون مسوم کہتے ہیں، ہارمون بنا کر وہ خون کے اندر ہی شامل کر دیتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت اس جگہ کی پوری کرتا رہتا ہے۔ تو اینڈوکرائنز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیے ہیں وہ دونوں کے مختلف ہیں، اور انہی کی بنیاد پر یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب عورت کی اللہ تعالیٰ نے جو اینڈوکرائن عطا کی ہیں اس کو، اور جو ہارمونز عطا کیے ہیں وہ مرد کے پاس نہیں ہیں، اور جو مرد کو ہارمونز عطا کیے ہیں وہ عورت کے پاس نہیں ہیں۔ وہی ہارمونز ہیں کہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ میں کام آتے ہیں، کہ جو مرد کے اندر ہارمونز ہیں جن کی وجہ سے داڑھی مونچھ آتی ہے، اور عورت کے جو ہارمونز ہیں اس کے اندر اس کے مطابق تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اس کی شخصیت کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اس کے کام کے لیے ممد اور معاون ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے۔ تو مرد جو ہے وہ کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتا، کوئی آپریشن کروا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بس اب 4.5 ماہ میری بیوی نے یہ سارا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر لیا ہے، اب باقی 4 ماہ جو ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں۔ ہی کین ناٹ۔ اس بات کو ہم جتنا ریکگنائز کر لیں گے تو ہمیں سکون ہوگا، دین سمجھ میں آئے گا، دین کے احکام سمجھ آئیں گے۔ ورنہ ہم مسلمان ہیں، اونچی آواز سے نہیں کہیں گے لیکن اندر سے ہلکی ہلکی آواز میں کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العدل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی اور مخلوق پر کوئی زیادتی کی ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا ایک فنکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا ہوا ہے، وہ اپنے اس فنکشن پر کے لیے 100% صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ایک اسائن کیا ہے فنکشن، اور وہ فنکشن کے جو ان کا کلاسیکل فنکشن ہے جو مرد نہیں دے سکتا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ حاملہ ہو کر، پریگننٹ ہو کر مرد کا بچہ پروڈیوس کرتی ہے۔ یعنی مرد نے اس کو جو آرڈر پلیس کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت، تو اس کے تحت وہ 9 ماہ کے لیے بک ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بچہ پروڈیوس کرتی ہے، اور پھر 9 ماہ کے بعد وہ بچہ ڈیلیور کرتی ہے۔ جیسے آپ نے کسی چیز کو آرڈر جو ہے وہ کسی جگہ دیا ہوا ہے اور پھر وہ آپ کو ڈیلیوری کی جاتی ہے اس کی۔ یہ میں نے جان بوجھ کر لفظ ذرا گاڑا استعمال کیا کہ مرد کے لیے بچہ پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی روشنی میں کہا ہے، اس لیے کہ ہم سب یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اس میں کوئی کہی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بچے کو مولود الہو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں، یعنی مرد کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کا عدل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کام تو ذمہ لگایا ہے کہ وہ بچہ پروڈیوس کر کے اور پھر اس کو ابتدائی نورشمنٹ دے کر، خوراک پرووائڈ کر کے اپنے شوہر کے حوالے کرے اور اس کو بالغ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے اس بچے کو بوجھ نہیں بنایا۔ بچے کو پالنے کی، بچہ اس کا ہے تو پالنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اور بڑے واضح آیات ہے قرآن مجید میں کہ اگر اس کی ماں، بچے کی اصل ماں جس کو طلاق ہو چکی ہے، وہ اس کو دودھ پلائے گی تو اس کا سابقہ شوہر جو ہے اس کو پے کرے گا اس کے لیے، اور اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور اس بچے کو دودھ پلائے۔ اگر ریکنسیلیشن نہ ہو سکے، کمپرومائز نہ ہو سکے، معاملہ ڈیسائیڈ نہ ہو سکے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اس بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
اور پھر اس کے باپ کو اسے بھی پے کرنا پڑے گا، اور پھر پے کرنے کے لیے کوئی ریٹ نہیں قرآن مجید نے بتا دیا کہ اتنے ڈالر جو ہے وہ پر ڈے یا اتنے درہم جو ہے وہ فی دن. بہت واضح طور پر فرما دیا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اسے پے کرے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق اسے ری پے کرے، کمپنسیٹ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ کیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اسی میں سے اس کو ریکمپنسیٹ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن ایکویلٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اس کائنات میں ایکویلٹی کا کہیں وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا ایک فنکشن دیا ہے، اور اس فنکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور اس کو ہر چیز عطا کی ہے کہ جو اس فنکشن کے لیے ضروری ہے. تو ایکویلٹی تو دو مردوں کے درمیان نہیں ہے، ایکویلٹی تو دو عورتوں کے درمیان نہیں ہے، تو مرد اور عورت کے درمیان ایکویلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب ایک عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے. یعنی میڈن کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکے. لیکن جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو پھر وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اب میچور ہو گئی، اس نے ایک شوہر جو ہے اس کو دیکھ لیا، اس کو ڈیل کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن اب بھی بہتر کیا ہے کہ وہ اپنا کوئی ولی مقرر کرے اور اس کے تھرو وہ نکاح کے کانٹریکٹ میں جائے، تاکہ اس کا ولی جو ہے اس کے بہاف پر کچھ تحقیق کر سکے، کچھ دیکھ بھال کر سکے، تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. تو اس کائنات میں اصل جو روح ہے اس کائنات کی وہ ڈسپیرٹی میں ہے، اور وہی ڈسپیرٹی جو ہے آپ کو مرد اور عورت کے درمیان بھی آپ کو نظر آئے گی، وہ دو مردوں کے درمیان بھی نظر آئے گی، دو عورتوں کے درمیان بھی نظر آئے گی، دو بچوں کے درمیان بھی نظر آئے گی، دو بچیوں کے درمیان بھی نظر آئے گی. وہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ فنگر پرنٹس میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، اور ہماری آواز میں ہے، ہمارے کھانسنے میں ہے، پتہ نہیں کس کس میں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری آبزرویشن میں آ چکی ہیں، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کہاں کہاں وہ فرق جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن اگر یہ بنیادی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ڈسپیرٹی کی بنیاد پر پیدا کیا ہے اور یہ ڈسپیرٹی ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ بہت سے نقطے آپ ہماری سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.